औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तम के तलबा और तालिबात को उर्दू की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। इस उम्मीद के साथ कि आपकी छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरी होंगी और अब आप दोबारा जो है अपनी पढ़ाई के लिए फ्रेश हो गए होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं 9 जूनियर का उर्दू हमने जो है वो शुरू की है। 2 असबाक हमने पढ़ी, 2 नज़में हमने पढ़ी। आज उर्दू ऑनलाइन क्लास में हमारा 25वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम एक और मजमून पढ़ेंगे जो कि सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ है। सर सैयद अहमद खान का तारुफ पढ़ लेते हैं पहले, फिर उनका लिखा हुआ मजमून जिसका नाम है काहिली वो पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये तारुफ जो है ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से अहम होता है, इसमें से आपके एमसीक्यूज बनते हैं, इसलिए इस तारुफ को भी याद करने की कोशिश करें। सर सैयद अहमद खान पैदा हुए 1817 में और वफात पाई उन्होंने 1898 में 1898 में। सर सैयद के मोरस आला शायद शाहजहां के अहद में हिंदुस्तान आए थे। मुगलिया दरबार के बड़े ओहदों पर फाइज रहे। सर सैयद ने रिवाज ज़माना के मुताबिक तालीम पाई। सबसे पहले अदालत में बतौर सरिश्तेदार काम किया, फिर तरक्की करके मुनसिफ हो गए यानी जज बन गए। सरकारी मुलाजमत के बावजूद सर सैयद मुसलमानाने हिंद की इस्लाह के लिए बराबर कोशां रहे। उन्होंने पहले अंग्रेजी स्कूल मुरादाबाद और गाजियाबाद में खोला। ये सबसे पहला अंग्रेजी स्कूल था जो एक मुसलमान ने खोला, और उस वक्त जबकि अंग्रेज हुकूमत थी और मुसलमान जो है वो अंग्रेजी तालीम हासिल नहीं कर रहे थे और वो घबराते थे अंग्रेजी तालीम हासिल करने से, तो ये वो पहला स्कूल था जो कि सर सैयद अहमद खान ने इसलिए खोला ताकि यहाँ पे मुसलमान जो है वो अपने बच्चों को भेजें और वहाँ पे वो अंग्रेजी सीख सके, क्योंकि सर सैयद अहमद खान को पता था कि जब तक मुसलमान अंग्रेजी नहीं सीखेंगे वो तरक्की नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से इसलिए उन्होंने जो है ये 2 स्कूल खोले थे, एक मुरादाबाद में और एक गाजियाबाद में। 1875 में अलीगढ़ की बुनियाद रखी। 1875 इसको अंडरलाइन करें, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। जो बाद अज़ा हिंदी मुसलमानों का सबसे अहम तालीमी, सियासी और अदबी मरकज करार पाया। अंग्रेजी से उर्दू में तराजुम के लिए साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, इसको भी अंडरलाइन कर लें। 1870 में इल्मी और अदबी रिसाला तहजीब उल अखलाक जारी किया। इस रिसाले की परवरदा नस्ल ने हमारी इज्तिमाई जिंदगी पर गहरे असरात डाले। सर सैयद ने उर्दू में मजमून की सिन्फ को रिवाज दिया, इसको भी अंडरलाइन करें। खुद कसरत से मजामीन लिखे और अपने रफ़क़ा से यानी अपने दोस्तों से कौमी, तालीमी, मजहबी, अखलाकी मौज़ूआत पर मजामीन लिखवाए। सर सैयद का असलूब निगारिश सादा, सहल, बेसाख्ता और तसन्नो से पाक था, यानी मिलावट उसमें नहीं होती थी और या मुश्किल जो है वो ज्यादा नहीं होता था। आसान अंदाज था उनका, आसान अल्फाज में वो अपने मजमून जो है वो लिखा करते थे। बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक का कहना है, मन जुमला बेशुमार एहसानात के जो सर सैयद ने हमारी कौम पर किए, इनका बहुत बड़ा एहसान उर्दू जबान पर है। उन्होंने जबान को पस्ती से निकाला, अंदाजे बयान में सादगी के साथ वसअत पैदा की, संजीदा मजामीन का डोल डाला, जदीद उलूम के तर्जुमे कराए, बेलाग तनकीद और रोशन ख्याली से उर्दू अदब में इनकलाब पैदा किया। यानी सर सैयद अहमद खान के मुतालिक जो है वो बाबाई उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने ये कहा कि सर सैयद अहमद खान ही है कि जिन्होंने उर्दू जबान को पस्ती से निकाला और उसमें उनके अंदाज को, उसके बयान करने का जो तरीका था वो इतना सादा था कि इससे पहले कभी ऐसे मजामीन नहीं लिखे गए थे और इस तरह उन्होंने उर्दू अदब में इनकलाब पैदा किया।
सर सैयद एक सर सैयद एक बड़े मसले और मेमार कौम होने के अलावा आला दर्जे के मुसन्निफ भी थे। उन्होंने यानी ना सिर्फ उन्होंने इस्लाह की बल्कि वो लिखते भी थे। उन्होंने छोटी बड़ी 30 से जायद किताबें लिखी। इसको भी अंडरलाइन कर ले, ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। तकरीरें, खुतूत और मज़ामीन के मजमूए इनके अलावा हैं। इनकी अहम तसानीफ में असारुल असनादीद, रिसाला असबाब बगावत हिंद, तबीनुल कलाम, खुतबात अहमदिया और तफसीर कुरान शामिल है। ये इनके अहम मज़ामीन हैं। इनके नाम आपने याद रखने हैं। ऐसे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि आपको किसी एक किताब का नाम दिया और आपसे ये पूछा जाए कि ये किसकी तसनीफ है या किसकी किताब है। तो इसलिए आपने तमाम जो आपके मुसन्निफीन है या शायर है, इनके आपने इनके तसानीफ को भी याद रखना है। अच्छा जी, अब हम तारुफ के बाद इनका लिखा हुआ मजमून काहिली जो है वो शुरू करते हैं। काहिली का लफ्जी अगर हम इसका मतलब देखें तो इसका मतलब है सुस्ती करना। ठीक है, काहिल हो जाना, काम में सुस्ती करना, काम को अपने वक्त पर ना अंजाम देना, इसका मतलब इसको काहिली कहते हैं। लेकिन इस मजमून में सर सैयद अहमद खान ने काहिली के एक और मायने लिए हैं। और जब ये आप मजमून पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि सर सैयद के नजदीक काहिली क्या है। बहुत तफसील से उन्होंने इसमें बताया है कि असल काहिली क्या है। इसके बाद आप हम ये जान सकेंगे कि उस वक्त के जो मुसलमान थे उनके जवाल की असल वजह जो है वो यही काहिली थी, जिसका जिक्र सर सैयद अहमद खान ने अपने इस मजमून में किया है। अच्छा जी, पढ़ाई शुरू करते हैं इसकी। काहिली ये एक ऐसा लफ्ज है जिसके मायने समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि हाथ पांव से मेहनत ना करना, काम काज मेहनत मजदूरी में चुस्ती ना करना, उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना काहिली है। यानी आम तौर पर हम काहिली के जो मायने लेते हैं वो ये होते हैं, मगर ये ख्याल नहीं करते कि दिली कवा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है। दिली कवा, दिल की ताकत, दिल को इस्तेमाल ना करना। ठीक है जी। सॉरी बेटा, जुकाम की वजह से आवाज में भी थोड़ा सा है और थोड़ी सी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा इसको, थोड़ी थोड़ी खांसी को भी। ठीक है जी। अच्छा, तो ये दिली कवा को यानी अपने दिल के को ताकत को इस्तेमाल ना करना सर सैयद के नजदीक ये भी जो है ये काहिली है। हाथ पांव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमा कर खाने के लिए निहायत जरूरी है। रोटी पैदा करना और पेट भरना ये एक ऐसी चीज है कि बमजबूरी उसके लिए मेहनत की जाती है और हाथ पांव की काहली छोड़ दी जाती है। ठीक है, यानी जाहिर बात है अपने गुजर औकात के लिए या रोटी पैदा करने के लिए इंसान जो है चाहे वो जितना भी काहिल हो वो कुछ ना कुछ काम जरूर करता है, ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जो उसकी जरूरियात है उनको पूरा कर सके, ताकि वो अपना पेट भर सके, अपने बच्चों का पेट भर सके। तो वो जो काहिली जिसके आम मायने हम लोग लेते हैं, तो सर सैयद के नजदीक वो काहिली तो छोड़नी पड़ती है, मजबूरी की वजह से वो काहिली छोड़ दी जाती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और वो जो कि अपने रोजाना मेहनत से अपनी बसर औकात का सामान मुहैया करते हैं, बहुत कम काहिल होते हैं। मेहनत करना और सख्त सख्त कामों में हर रोज लगे रहना गोया उनकी तबीयत सानी हो जाती है। तबीयत सानी उनकी तबीयत का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो इसका मतलब होगा दूसरी तबीयत, लेकिन इसका जो हम यहाँ पे मायने लेंगे उसका मतलब ये है कि वो उनकी तबीयत जो है उसका हिस्सा बन जाती है मेहनत करना, क्योंकि वो उनकी मजबूरी होती है काम करना। यानी वो अपनी मजबूरी के तहत जो है वो कोई ना कोई काम करते हैं, वो काहिल नहीं रहते, वो जो है वो सुस्त होकर नहीं बैठते बल्कि मेहनत करते हैं। मगर जिन लोगों को इन बातों की हाजत नहीं है और वो अपने दिली कवा को बेकार छोड़कर
बड़े काहिल और बिल्कुल हैवान सिफ्त हो जाते हैं। मगर वो मगर वो लोग कि जिनकी गुज़र-औक़ात अच्छी हो जाती है और आराम से जो है वो अपना और अपने बच्चों का या अपने घर वालों का पेट भर सकते हैं और उनके लिए रोटी कमा सकते हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान ये कह रहे हैं कि अगर वो भी अपनी दिली क़वा को यानी वो अपनी दिल की ताकत को छोड़ दे और तो वो बिल्कुल क्या हो जाएँगे, वो बहुत बड़े काहिल और हैवान बन जाएँगे, उनमें हैवानों वाली सिफ़ात पैदा हो जाएँगी। अच्छा जी, दिली क़वा क्या है? दिली क़वा का मतलब वैसे तो दिल की ताकत, यहाँ मुराद है कि दूसरों के लिए दिल में अच्छे एहसास होना दूसरों का, ठीक है? कि लोगों का एहसास हो कि कोई तकलीफ में है तो उसको जो है उस तकलीफ से निकाले, उसके दुख दर्द को महसूस करे, उसमें शिरकत करे, उससे मिले, उसको जो है तसल्ली दे या उनकी तकलीफ का अज़ाला करने की कोशिश करे, तो ये तमाम जो है ये दिल की ताकत है। यानी इससे दिल जो है वो मज़बूत होता है या हम कह सकते हैं कि वो दिल ज़िंदा होता है। जबकि अगर हम देखें तो हैवानों में ऐसी जो हैवान है उनमें ऐसी सिफ़्त नहीं होती। इसलिए सर सैयद कह रहे हैं कि अगर इंसान जो है वो भी दूसरों का एहसास करना छोड़ दें तो वो फिर हैवान बन जाते हैं। तो सर सैयद के नज़दीक कौन-सी काहिली बहुत बुरी है? उनके नज़दीक वो काहिली कि जिसमें इंसान अपने दिली क़वा को बेकार छोड़ दे, यानी जब उसके दिल में दूसरों का एहसास ख़त्म हो जाए, तो वो इंसान सर सैयद के नज़दीक बहुत काहिल होता है। ये सच है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं। और हज़ार पढ़े-लिखों में से शायद एक को ऐसा मौका मिलता होगा कि अपनी तालीम को और अपनी अक्ल को ज़रूरतन काम में लावे। लाए ये पुरानी उर्दू है चूँकि तो इसका लाए, ठीक है? यानी लोग जो है वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो आगे जो है वो अपने मुस्तकबिल उनका रोशन हो जाए, आगे उससे मौका फ़ायदा उठा सके, उनको मौका मिले अपनी तालीम का। तो वो कह रहे हैं कि हज़ारों लोग जो है वो ऐसे होते हैं। लेकिन अगर इंसान उन आर्ज़ी ज़रूरतों का मुंतज़िर रहे और अपनी दिली क़वा को बेकार डाल दे, तो वो निहायत सख्त, काहिल और वहशी हो जाता है। अब यहाँ उसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वहशी हो जाना। ठीक है? यानी वो फिर ये इंसान जो है वो सिर्फ़ अपनी ज़रूरियात का अगर सोचे और उसको ये लगे कि बस मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ और वो दूसरों का एहसास ना करे, उनके बारे में ना सोचे, तो सर सैयद कह रहे हैं कि बिल्कुल वो काहिल और वहशी बन जाता है, वो इंसान नहीं रहता। क्योंकि हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि इंसानों को अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है ताकि वो एक-दूसरे के दुःख-दर्द को जो है वो महसूस करें। तो जब इंसान में कोई ऐसा इंसान जिसके दिल में ये जो जज्बा है ये ना रहे और वो दूसरों का एहसास ना करे, तो फिर वो इंसान नहीं रहता बल्कि वो एक हैवान बन जाता है। इंसान भी मिस्ल और हैवानों के एक हैवान है। पता है आपको इंसान भी एक हैवान है और उसको कौन-सा हैवान कहते हैं? इंसान एक माशरती हैवान है। माशरती हैवान क्या है? यानी वो मुआशरे के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। वो जब तक दूसरों के साथ ताल्लुक नहीं रखता, जब तक माशरे में नहीं रहता, वो इंसान जो है वो ज़िंदा अकेले नहीं रह सकते, इसलिए इंसान को माशरती हैवान कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कह रहे हैं कि इंसान भी मिस्ल यानी इंसान भी और हैवानों की तरह एक हैवान ही है और जब उसके दिली क़वा की तहरीक सुस्त हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती, तो वो अपनी हैवानी ख़सलत में पड़ जाता है। यानी जब वो दिल में लोगों का दुःख दर्द महसूस नहीं करता, जब वो दिली क़वा को जो है वो काम में नहीं लाता या जब तक वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता, तो फिर क्या हो जाता है कि वो हैवानी ख़सलत में आदत यानी फिर उसमें हैवानों वाली आदतें जो है वो जन्म लेती हैं, सिर्फ़ अपने लिए आपने देखा होगा हैवान जो है यानी जो जानवर हैं वो एक-दूसरे से लड़ाई करके सिर्फ़ छीना-झपटी करते हैं और अपना पेट भरते हैं। उनमें से कोई हैवान जो है वो दूसरे के लिए कभी भी नहीं सोचता, कभी भी हमने नहीं देखा। तो फिर वो क्या होता है कि वो इंसान जो है वो भी हैवान बन जाता है और वो भी सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए सोचता रहता है। तो वो क्या कह रहे हैं और जिस्मानी बातों में मशगूल हो जाता है। ठीक है? यानी वो सिर्फ़ अपनी ज़रूरतें पूरी करने लग जाता है ऐसा इंसान, जिसकी दिली क़वा जो है वो तो उसकी तहरीक मतलब सुस्त हो जाए या जो दिली क़वा को इस्तेमाल में ना लाए, दिल को के बा यानी एहसास ना हो उसके दिल में, तो वो इंसान जो है वो इंसानी सिफ़्त खोकर पूरा हैवान बन जाता है।
اچھا جی، پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے کہ اگر انسان کو جو ہے حیوان بننے سے روکنا ہے تو سر سید احمد خان کے نزدیک اس کا علاج کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے، یعنی وہ کوشش کرے کہ وہ جو ہے وہ اس کو ہر وقت یعنی دوسروں کا احساس کرے، دوسرے سے میل ملاپ رکھیں، ان سے ان کے کام آئے، ان کی تکالیف کا جو ہے ازالہ کرنے کی کوشش کرے، اور اگر کسی کو اس کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کیا کرے۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جس کے جو سر سید کے نزدیک جو ہے جو ایک انسان کو زندہ رکھتے ہیں، اور ایک انسان جو ہے وہ تبھی مکمل انسان بن سکتا ہے جب اس کے دل میں دوسروں کے لیے جذبہ موجود ہو، دوسروں کی خدمت کا، دوسروں کے کام آنے کا۔ تو سر سید کہہ رہے ہیں کہ وہ تبھی انسان اچھا انسان جو ہے یا مکمل انسان جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت مشقت کرنی نہ پڑے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک ایسے انسان کے بارے میں سوچے کہ جس کی آمدنی اتنی ہو کہ وہ جو ہے وہ اپنے آرام سے اپنے اخراجات جو ہے وہ پورے کر لے اور اس کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، ٹھیک ہے، یعنی وہ زیادہ محنت مشقت کے بغیر بھی وہ اپنی ضروریات جو ہے وہ آرام سے پورا کر لے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لا خارج داروں کا حال تھا، ٹھیک ہے، یعنی جو ملک تھے یا جن کی زمینیں ہوتی ہیں یا لا خراج داروں کا حال جو ہے وہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکس ادا نہیں کرتے، یعنی جن سے وصول نہیں کیا جاتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس بڑی زمینیں تھیں یا جو بڑے بڑے جو ہے زمیندار ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے وہ لوگ وہ اگر وہ بھی اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دیں تو اس کا حال کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی وہ امیر لوگ جو ہیں اگر ان کے دل سے بھی لوگوں کا احساس ختم ہو جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا، یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جاویں گے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی پھر اس کے شوق کیا ہوں گے وہ وحشیانہ باتوں میں پڑ جائے گا، وہ صرف اپنے بارے میں سوچے گا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ چھینا جھپٹی کرے گا، وہ حرام بھی کمائے گا، وہ لڑائی جھگڑا بھی کرے گا، وہ غلط باتوں کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جائے گا، اس کی طبیعت جو ہے ان چیزوں کی طرف یا دوسروں سے چھین لینا اور دوسروں سے جو ہے دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈال لینا، یہ چیزیں یعنی ایک وحشی انسان ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک وحشی جو جانور ہے اس کی طرح کی عادات جو ہے وہ اس میں پیدا ہو جائیں گی۔ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، ٹھیک ہے، وہ یعنی جو امیر لوگ ہیں اگر وہ اپنے دل میں لوگوں کا احساس نہ کرے تو ان کے اندر جو خوب مطلب جو برائیاں پیدا ہوں گی اس میں یہ ہوگا کہ وہ اپنے لیے صرف کھانا اچھا اچھا کھانا جو ہے ان کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، یعنی وہ شراب نوشی کرے گا، تماش بینی کرے گا، غلط عادات جو ہے وہ اس کی طبیعت ثانی بن جائے گی یا اس کی طبیعت کا حصہ بن جائیں گی، یعنی اچھی باتوں سے وہ دور ہو جائے گا کیونکہ اس کو صرف اپنی ذات سے تعلق ہوگا، اس کو جس چیز میں مزہ آئے گا چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو وہ وہی کام کرے گا، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میرے اس برے عمل سے دوسروں کو کچھ نقصان نہ ہو جائے یا دوسرے جو ہے وہ تکلیف میں نہ پڑ جائے، تو اگر وہ اس کی دلی قوا کیونکہ وہ اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے گا تو وہ پھر کیا ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کی وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں، البتہ فرق اتنا ہوگا کہ وہ پھوڑ بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وفادار وحشی ہوتا ہے، یعنی یہی باتیں اگر ایک عام شخص میں ہوں گی ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، اور یہی باتیں اگر امیروں میں آ جائیں گی تو ان میں صرف یہ فرق ہوگا کہ وہ جو ہے بد سلیقہ ہوں گے، پھوڑ ہوں گے، اور یہ ایک وزادار وحشی ہوگا، یعنی یہ بھی وحشی ہی بن جائے گا، یہ نہیں کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے اور یہ غلط کاموں میں اگر پڑ جاتا ہے اور اپنی دلی قوا کو اچھے مطلب استعمال میں نہیں لاتا تو یہ نہیں ہے کہ اس پہ فرق نہیں پڑے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی وحشی بن جائے گا، لیکن یہ صرف ایک اتنا ہوگا کہ ایک وزادار یعنی اچھے اس میں کیونکہ اس کے پاس دولت ہوتی ہے تو لوگ شاید اس کی دولت کی وجہ سے تھوڑا سا اس کا لحاظ رکھتے ہوں گے، جبکہ غریب جو ہے جو اس کے دوسرے اس طرح کے بھائی ہو مطلب جو وحشی اس کے بھائی ہیں، یعنی اس کے بھائی ویسے تو نہیں لیکن کیونکہ انہوں نے بھی دلی قوا کو بیکار ڈال دیا ہوتا ہے اور اس نے بھی ڈال دیا ہوتا ہے تو وہ دونوں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں جو ہے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، یعنی دونوں ہی جو ہیں چاہے وہ مالدار ہوں اور ان میں دلی قوا نہ ہو اور چاہے وہ
غریب ہو اور وہ جو ہے دوسروں کا احساس نہ کرے تو دونوں ہی وحشی بن جاتے ہیں۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، کہ ہندوستان میں ایسے نہیں ہے کام۔ ظاہری بات ہے اس وقت وہ ہندوستان جو ہے اس پر انگریزوں کی حکومت تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مجھے پتا ہے کہ ہندوستانی جو ہے وہ اتنے غریب ہے اور وہ خود جو ہے غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے پاس ایسے موقع ہی نہیں ہے کہ وہ یا تو اپنی عقل کو استعمال میں لائے یا پھر اپنے دل سے جو ہے کیونکہ احساس جو ہے دل میں ہوتا ہے، سوچ پھر وہ جنم لیتی ہے ذہن سے، اور عقل جو ہے پھر اس کے مطابق کام کرتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ دل اور عقل کو استعمال نہیں کرتے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس ایسے موقع نہیں ہیں، کیونکہ وہ غلام ہیں اور وہ خود انگریزوں کے کہنے پر چل رہے ہیں۔ اور برخلاف اس کے اور ولایتیوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے مواقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ یعنی ہندوستانیوں کے پاس تو ویسے بھی موقع نہیں ہے، لیکن اگر انگریز جن کے پاس بہت موقع تھے، جو کہ خصوصاً انگلستان کے لوگ تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انگریز اگر ان کو بھی وہ بھی کوشش اور محنت کو چھوڑ دیں تو وہ بھی بہت جلد اس وحشت پنے کا شکار ہو جائیں گے، جس کا آج کل بقول سر سید احمد خان کے، جس کا آج کل ہندوستانی جو ہے جس طرح شکار ہوئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انگریز ہے وہ بھی اسی طرح شکار ہو جائیں گے وحشت پنے کے، یعنی وہ بھی وحشی بن جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ کہہ کر بھی اپنے آپ کو جو ہے بری زماں نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے پاس موقع نہیں ہے، یا ہم جو ہے ہم چونکہ غلام ہیں تو ہم اپنے دلی قوا کو نہیں زندہ رکھ پاتے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہماری ہی کاہلی ہے کہ ہم خود جو ہے اتنے کاہل ہو گئے ہیں، اتنے آرام پسند ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے لیے وہ موقع ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں کہ جس میں ہم اپنے احساسات کو یا اپنے دل کے جو جذبات ہیں یا دل کے اندر جو احساسات ہیں کہ ان کو کام میں لا سکے۔ تو وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بھی ہماری ہی کاہلی ہے کہ ہم ایسے موقع ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو، اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو یعنی دور ہو، کہ وہ اگر ہمارا واقعی میں ایسا ہے کہ یہ ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم کاہل ہیں اور ہم جو ہے ہمارے پاس ایسا موقع نہیں ہے، تو سر سید کہہ رہے کہ ہمیں جو ہے اس قصور کو رفع کرنے کی یا دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی خود کسی ایسے کام میں مصروف ہونا چاہیے جس میں دل جو ہے وہ بیکار نہ ہو یا دل جو ہے وہ زندہ رہے۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے جی، دلی قوا کا مطلب کیا ہے کہ کسی نہ کسی بات کی فکر کرنی چاہیے، کوشش میں رہنا چاہیے کہ اپنے حالات بہتر کیے جائیں، کوشش میں رہا جائے کہ دوسروں کے حالات بہتر کرنے کی کوشش کی جائے، دوسروں کے جو ہے ان کے دکھ کو کم کیا جائے، تو ایسا یعنی دلی قوا کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مصروف رہ سکتا ہے۔ اور ہمیں جو ہے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دل کو کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھیں یا اس کو اس فکر و کوشش میں رہیں کہ ہم اپنے آرام ہم اپنا جو مستقبل ہے اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی کچھ توقع نہیں ہے۔ اب اس سارے کا مقصد ظاہری بات ہے آپ نے شروع میں پڑھ لیا تھا کہ سر سید احمد خان جو ہے اصلاح کرتے تھے قوم کی، تو یہاں پہ بھی اصلاح ہی درکار ہے کہ ہماری اس وقت جب مسلمانوں کی جو حالات تھے کہ کس طرح مسلمان جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے
اور کسی کوشش نہیں کر رہے تھے اور وہ جو ہے وہ بالکل غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. تو یہاں پہ بھی وہ اب سارے اس کا بتا رہے ہیں کہ جب تک ہم اپنے دل کو زندہ نہیں رکھیں گے، جب تک کوشش نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری قوم اسی طرح کاہل رہے گی تو قوم جو ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی، اور قوم اس وقت ترقی کرے گی جب ہم دلی قوا کو بیکار پڑا رکھنا چھوڑ دیں. یہ مضمون جو ہے وہ مقالات سر سید حصہ پنجم سے لیا گیا ہے، اور آپ کا مضمون جو ہے مکمل ہوا. مشق دیکھ لیتے ہیں جلدی سے سوالات کے جوابات. اچھا جی، پہلا سوال دیکھ لیتے ہیں. دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب ہے دل کی طاقتوں سے پوری طرح فائدہ نہ اٹھانا. دل کی قوتوں سے مراد ہے زندگی کے مثبت مقصد کے تعین کے لیے غور و فکر کرنا اور تمام قابلیتوں کو استعمال میں لانا. انسان کو بیکار نہیں پڑے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ جب آپ اپنے دلی طاقت کو استعمال کرتے ہیں. پھر انسان کب سخت کاہل اور وحشی بن جاتا ہے؟ جب انسان اپنی تعلیم اور عقل کو کام میں نہ لائے، اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے اور عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور وہ انسانی صفات کو کھو کر حیوانی خصلت میں پڑھ کر پورا حیوان بن جاتا ہے. اگلا سوال، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس لیے لازم ہے کہ انسان کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کی فکر رہے اور قوت عقلی کو کام میں لانے کی کوشش کرے. پھر جی اگلا سوال، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ سر سید کے مطابق جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی کچھ توقع نہیں ہے. قوم کی بہتری اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان اپنی دلی قوا کو کام میں لائے اور کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہے. یہ آپ کے سوالات کے جوابات ہیں. پھر آپ کا دوسرا کوشچن جو ہے وہ آپ کے درست جواب کی نشاندہی ہے. پہلا، روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے. اس کا صحیح آپشن ہے آپشن نمبر 2، محنت. روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے محنت. پھر دوسرا ہے لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں. کون سے لوگ؟ آپشن نمبر 3 اس کا آنسر ہے روزانہ محنت کرنے والے. اگلا، ہر ایک انسان پر لازم ہے. کیا لازم ہے؟ آپشن نمبر 4 اس کا آنسر ہے صحیح، اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے. ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے. اگلا جی، قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے. آپشن نمبر 1 اس کا آنسر ہے کاہلی چھوڑ کر. سوال نمبر 3 آپ کا ہے خالی جگہ. اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا ڈیش ہے، کاہلی ہے. کاہلی جب اس کی دلی تحریک قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی ڈیش میں پڑ جاتا ہے، تو اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے. اس کا آنسر ہوگا حیوانی خصلت. ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں مل رہا، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کی ہے. اس کا آنسر ہوگا کاہلی. یہاں پہ خالی جگہ میں آئے گا کاہلی، کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے. کسی شخص کے دل کو ڈیش پڑا رہنا نہ چاہیے، بیکار. یہاں پہ ہوگا بیکار. کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے. اچھا جی، پھر آپ کا اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں. کاہلی متضاد اس کا ہوگا محنتی یا چستی، محنت یا چستی. پھر شک، یقین، وحشی، مہذب، عارضی، دائمی، عقل، جنون، مصروف، فارغ یا بیکار.
کہ جی درست اور صحیح کہ آپ نے نشانات لگانے ہیں. دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے. صحیح. ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری ہے. صحیح. ضروری نہیں تو یہ غلط ہے آپ کا. یہ سچ نہیں کہ لوگ پڑھنے میں پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ صحیح ہے آپ کا. پھر آپ نے اعراب لگانے ہیں. اچھا جی، پھر سوال نمبر 7 آپ کا ہے کہ سر سید اس مضمون میں 2 طرح کی کاہلی میں فرق کیا ہے. ایک وہ جو ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے کا نام ہے، اور دوسری وہ کاہلی جس میں انسان کی دلی قوا بیکاری میں پڑ جاتے ہیں. سر سید دوسری کاہلی کو بری کاہلی قرار دیتے ہیں. غور کر کے بتائیں کہ دلی قوا کو بیکاری کا کیا مطلب ہے، اور انسان کیسے دلی قوا کو بیکاری کی وجہ سے یا کے بعد حیوان اور وحشی ہو جاتا ہے. یہ تمام آپ نے چیپٹر پڑھ لیا ہے. اس کا آنسر آپ اسی طرح جو ہے وہ لکھ لیں گے خود ہی. اگلا، قوت عقلی وہ انسانی صلاحیت ہے جو ہر شے اور ہر مشکل حل مسئلے کو سمجھنے اور سلجھانے کا قابل اعتماد ذریعہ ہے. کسی ایسے مسئلے کی نشاندہی کرے جسے آپ نے اپنی عقل کی مدد سے سلجھایا ہوا ہو. کبھی آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے پتا چلے کہ آپ بڑے عقل مند ہیں، تو وہ واقعہ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. مضمون کا تعارف آپ کو بتایا ہوا ہے. مضمون کے معنی کیا ہے؟ مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے. یہ بھی آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے لغوی معنی ضمن میں لیے ہوئے کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے. دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون قلم بند کیا جا سکتا ہے. مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے. سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں، بحث کی جاتی ہے، اور آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے. مضمون عام طور پر مختصر ہوتا ہے. موضوع کی چیدہ پہلو پر دلچسپ پیرائے میں اظہار خیال کیا جاتا ہے. یوں تو مضمون کے کئی قسمیں ہیں: علمی، تاریخی، تنقیدی، سوانحی، فلسفیانہ، سائنسی، اصلاحی اور ادبی. تاہم ادب میں ہلکے پھلکے انداز میں لکھی گئی اس تحریر کو مضمون کہا جاتا ہے جس میں کہانی نہ ہو، خیالات، تاثرات اور جذبات ہوں. مضمون کی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات پر آپ لوگوں نے ایک مضمون لکھنا ہے. یہ بھی آپ کا جو ہے یہ کام ہے، یہ بھی کرنے کی کوشش ضرور کریں. اس کے علاوہ آپ کا ایک مکالمہ اس میں سے بن سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کلاس میں بچوں کے درمیان محنت کے موضوع پر، تو آپ نے محنت کے موضوع پر ایک مکالمہ جو ہے وہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ 2-3 بچوں کے درمیان جو ہے اس بات پہ مکالمہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ڈائلاگس، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا. تو آپ نے مکالمہ لکھنا ہے ایک جس کا موضوع ہو کہ محنت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، یا محنت کے کیا فوائد اور نقصانات ہیں. چلیے جی، الحمدللہ مضمون ہمارا یہ مکمل ہوا سر سید احمد خان کا. آپ لوگوں نے اس میں سے 2 پیراگراف جو ہے وہ آپ نے کرنے ہیں، اس کی تشریح کرنی ہے، اور اس کے علاوہ سوالات کے جوابات آپ لوگوں نے کر لینے ہیں. باقی اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ زوم کلاس میں پھر پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.